اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ حضرات محترم، ہم میں سے جو بھی انسان زندگی کے دن گزار رہا ہے، اس میں ایک فطرتی بات ہے کہ وہ کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دونوں قوتوں سے نوازا۔ کہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں انسان کے اندر نیکی کی چاہت بھی رکھی ہے اور گناہ کی خواہش بھی رکھی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان ہر وقت ہماری آخری سانس تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمیں غلط رستوں پہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر دو مقام پہ فرماتے ہیں۔ ایک سورت انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال کو بڑا خوبصورت مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ کرو، اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں بڑا لطف ہے، انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی برے وقت کا ساتھی نہیں ہے۔ دوسرا مقام سورت حشر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کی مثال یہ ہے، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، غلط کام کر، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر۔ فلما کفرا، جب انسان اس کے کہے کو مان کے غلط کام کر لیتا ہے تو اس وقت یہ ساتھ نہیں دیتا۔ قال انی بری، یہ کہتا ہے میں اس بات سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو لوگوں کو بہکائے کیوں، اور بہکانے کے بعد برے کام پہ لگائے کیوں، اور برا کام کر لے تو پھر یہ ہرجائی بھاگ جاتا ہے۔ انسان گناہ میں تو اس کا ساتھی ہوتا ہے اور مار کھانے میں کبھی یہ ساتھ نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر اتنی خطائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت پھر بھی ہم پہ بڑا رحیم و کریم ہے، کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ لیکن یاد رکھیں گناہ معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ایک مقام پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ہم میں سے بعض لوگوں کو بہت اپنے آپ پہ غلط فہمی ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی نہ بیان کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں کون تقوی والا ہے اور کون ظاہری وزاداری بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بظاہر اس کا من گندا ہے اور پلید ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن کے کھڑا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ بہت بری بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ انسان زبان سے تو اچھی بات کرتا ہے لیکن اس کا کردار ویسا نہیں جیسی وہ بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس بات سے منع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین بات یہ ہے کہ انسان خود تو دعوت نیکی دے لیکن اپنا کردار اس کا ویسا نہ ہو۔ اللہ ایسی خباثت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ بات یاد رکھو، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطاؤں سے پاک نہیں۔ وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں، وہ ایک عالم دین ہے یا ایک عام انسان ہے، وہ ایک بہت بڑا متقی ہے، ایک بہت بڑا عابد ہے یا ایک مزدور ہے، ایک عام انسان ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطاؤں سے بچا ہوا نہیں۔ اس لیے پھر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، خطا کار سب ہیں لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ اڑتا نہیں ہے، اپنے گناہ پہ فخر نہیں کرتا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، گناہ ہماری نسیان سے انسان ہے، بھولنے سے ہم سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ہر دفعہ درگزر کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد پھر اپنے دوستوں میں آ کے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی اس حرکت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، تو نے گناہ کیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے خود آ کے اپنی مجلس میں اس گناہ کو بیان کیا، اب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تمہیں سزا دے کے رہوں گا۔ آج ہم دوست بیٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں پہ یہ ظلم کیا، میں فلاں کے ساتھ یہ گندگی کی، فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا، یہ ساری باتیں ہم دوستوں کی مجلس میں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اس سے پہلے پردہ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے اس پردے کو خود چاک کیا۔ بلکہ میرے عزیز بھائیوں، میاں بیوی کا تعلق ایک جائز تعلق ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے بیڈ رومز کی بات باہر آ کے اپنے دوستوں میں کرتا ہے تو اللہ کو اس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ یہ تو ایک پردہ داری تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس تھے، وہ تمہارا لباس تھی، تو نے لوگوں کے سامنے آ کے اپنا ہی لباس اتار دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، زندگی میں انسان کی خطائیں مختلف ہو سکتی ہیں، چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اچھا خطا کار وہ ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو، اپنی خوبصورتیوں کو، اللہ کی مہربانیوں کو بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے۔ ممکن ہے آئندہ جمعہ رمضان میں نہ آئے، ممکن ہے ہم آئندہ جمعہ بھی رمضان میں پڑھے، یہ اللہ رب العزت کو علم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو آنے والا مہمان تھا یہ اب جا رہا ہے، اس کا اکثر وقت گزر گیا، لیکن کیا میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا میں نے معافی مانگ لی ہے؟ جو خطائیں میری ہیں مجھ سے زیادہ تو کسی کو علم نہیں ہے،
اور جو آپ کے ساتھ خطائیں ہیں، آپ سے زیادہ علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ابھی ہم پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، ہماری اولادوں میں، ہمارے آباء و اجداد میں، ہمارے دوست احباب میں، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ اس وقت اگر اللہ ننگا کر دے گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر دن انسان کی موت کا خرخرہ جاری ہونے سے پہلے، ہر دن اللہ رب العزت اپنا بابرکت ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انسانوں کو کہتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں؟ اور پھر جب رات چھاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنا بابرکت ہاتھ بلند کرتے ہیں، پھر انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے حوا کی بیٹیوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے والا، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، یا ہم کسی دوسرے کے متعلق کہتے ہیں اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ سب کو معاف کرتا ہے۔ میں جو آغاز میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، آپ ذرا غور کریں ان پہ۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، جو بہت زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات پاک ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے حضرت انسان، ذرا اپنے ذہن کو جھنجھوڑ، ذرا اپنے دل کے دروازے پہ دستخط دے۔ اللہ رب العزت تمہیں کہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اے حضرت انسان، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، اللہ کہتا ہے میرا ارادہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنے کا ہے، لیکن تمہارا کردار کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، تم گندی اور غلیظ خواہشات کو پورا کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، یہ سب کچھ کرتے کیوں ہو؟ ان تمیلوا میلا عظیما، ایسے ہی غلط امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہماری کرتوتیں اچھی ہوں یا نہ ہوں وہ ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو اسے معاف کرے گا جو گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ ایک تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تو وہ ذات پاک ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنی بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ جب پہلے سعودی عرب میں کبھی جاتے تھے تو وہاں جب یہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا تو ایک بچے کی ایک بڑی خوبصورت نظم لگی ہوتی تھی، وہ بڑی درد بھری آواز میں کہتا تھا، یا نفس توبی فرجعی وعن الہوا فترفعی للہ حمدا فشکری وعن المحالک فرجعی۔ اے میری جان تو توبہ کر لے، یا نفس توبی فرجعی، اے میری جان تو اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور واپس لوٹا۔
وَعَنِ الْهَوَىٰ فَتَرَفَّعِي، لیکن تیرا کردار کیا ہے؟ تو اپنی خواہش کو بہت بلند لے چکا ہے، تو اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے پہ تلا ہوا ہے۔ لِلَّهِ حَمْدًا فَاشْكُرِي، اللہ کی تعریف کی طرف آ جا اور اس کا شکر ادا کر۔ شکر کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، نیکی کے رستے پہ اپنے آپ کو چلا لینا۔ للہ حمدن فشکری وعن المحالک فرجعی، اے انسان تیرے ہلاکت کے اتنے سامان بن چکے ہیں، اپنی ذات پہ رحم کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، زیادتیاں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ایک مقام پہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا الشرک، میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا۔ لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ ہر ایک میل پہ ایک مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ہر قبر کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے، ہر شخص کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں۔ جو شخص اپنی حاجتیں خود نہیں پوری کر سکا، آج اسے ہم داتا کہہ رہے ہیں، آج اسے مددگار بنا رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ گناہ جو ناپسندیدہ ہے وہ شرک ہے۔ بدقسمتی یہ کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں محراب و منبر سے شرک کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو قبروں کی طرف بلایا جاتا ہے، فوت ہوئے لوگوں سے مدد کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہم شرک بھی چھوڑ دیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں، صرف اسی کو مشکل کشا سمجھیں، اسی کو حاجت روا تصور کریں، تو پھر اللہ اس بات پہ بھی ہم پہ رحم کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، لیکن اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان میں پہلی شرط وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ تم ایک غلط رستہ منتخب کر کے اس پہ بھاگ رہے ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ شرط توبہ کے لیے شرط یہ لگائی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لوگو لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ میرا عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری شرط وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، لوگو اس بہترین چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، یعنی کائنات کے اندر ہدایت کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی عالم دین کی، کسی مرشد کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مرشد، ہمارے رستہ دکھانے والا، ہمیں ہدایت دینے والا اللہ نے قرآن بھیجا ہوا ہے۔ جس طرح میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس قرآن کے ساتھ تمسک کر لیتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسی کو تھام لیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، لوگو اس بہترین چیز کی اتباع کرو جس کا نام قرآن ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر تمہیں پتہ ہی نہ چلے ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ پھر انسان جو بھی بہانہ لگا سکتا ہے، اللہ نے ان سارے بہانوں کا پہلے ہی تذکرہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اس دن یہ نہ کہنا، یہ بات پھر میرے سامنے نہ پیش کرنا، ان تقولا یہ نہ کہنا، نفس یا حسرتا افسوس مجھے اپنے کردار پہ، افسوس اپنی جان پہ، افسوس اپنے اعمال پہ، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑ لیا۔ اور اللہ رب العزت کو ہم پہ گلہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہوں تو یہ مجھ سے ہی منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اسے کسی تکلیف میں جھٹکا دیتا ہوں تو بڑی لمبی لمبی میرے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کو گلہ ہے ہم پہ، تو کیوں نہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس وقت اس حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں ہمیشہ مذاق ہی کرتا رہا، کبھی علماء کا مذاق اڑانا، کبھی دین کا مذاق اڑانا۔ بدقسمتی کہ آج سوشل میڈیا پہ نماز کے متعلق ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے، نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑا کے سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی خوشی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی خوشی کا نہیں، اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی سنجیدہ بات تھی، یہ نماز تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا نام تھا، ہم نے اسے ہی مذاق بنا دیا۔ اس وقت حسرت اور افسوس ہوگی۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اللہ کہتے ہیں پھر یہ بھی نہ کہنا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی بن جاتا۔ تو اللہ نے ہدایت تو دے دی، اللہ نے اپنا سب سے پیارا نبی، سب سے عظیم تر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا، ہمیں سب سے عظیم نبی عطا کیا، سب سے پیاری کتاب دی، راہ ہدایت دی۔ 1444 سال گزرنے کے باوجود اللہ کی ہدایت اسی طرح ہے جس طرح اس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ہدایت ہے، یہ ہر بات پہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے اب تک جو بھی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی کلام کو پڑھ رہا ہوں، میں صرف کوڈ کرنے والا ہوں۔ یہ حکم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب، جس وقت عذاب کو اپنے سامنے دیکھو گے تو پھر یہ کہو گے، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، عذاب کو دیکھ کے کہو گے کاش مجھے واپس لوٹا دیا جائے، میں بڑا اچھا بن کے واپس آؤں گا۔ تو اللہ اس وقت جواب دیں گے بلا قد جاءتک آیاتی،
کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، کس نے حق دیا تھا انہیں جھٹلاؤ؟ آج ہم یقین جانیے قرآن حکم دیتا ہے یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں بڑا وقت پڑا ہے کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم سے بات کرو۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے، زمانہ جتنی مرضی جدت آ جائے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا حکم، اللہ کا سنت، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اس دن حرام تھا قیامت تک حرام ہے، جو اس دن حلال تھا قیامت تک حلال ہے۔ دنیا کے سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے علماء فتوے دے دیں، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام نہیں کر سکتے۔ یہ بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس سے مبرہ نہیں، نہ کہنے والے نہ سننے والے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تو نے اس پہ تکبر کیا اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا بن گیا۔ ممکن ہے کوئی شخص، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارا رویہ یہی ہے، جب بات کی جاتی ہے کہتے ہیں مولویوں نے ساڑی خوشی منظور ہی نہیں۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر وقت یہ ڈراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگلی آیت ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگوں کے سامنے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ اس خبیث کا چہرہ کالا کر دے گا۔ تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت آج بڑے پیار سے مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو جتنے بھی تم لوگ ہو جو ایمان کے دعوے دار ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے سامنے توبہ کر لو، سب کے سب، کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سورت اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرۃ۔ اے لوگو، نبی کریم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جن کی زندگی میں خطائیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اگر ان سے کبھی کوئی سہواً بھول ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے آپ کی ہر خطا کو درگزر فرما دیا، معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں 100 مرتبہ ایک دن میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے، اور ممکن ہے بعض لوگ بڑے اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، گناہوں سے بہت بچتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کس بات کی توبہ کروں جی، بلکہ توبہ کرنے سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو ترقی کی معراج عطا فرما دی تو ایک سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب آپ کے پاس فتح و نصرت آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔
جب یہ حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز، وہ نفل ہے یا فرض ہے، وہ وتر ہے یا تہجد ہے، کوئی بھی نماز، اس کے سجدے میں اللہ کے سامنے یہ کرتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک تعریف کے لائق تیری ذات ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم نہیں مانگتے تو کیا ہو جائے گا؟ جس طرح کہ عمومی طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا کرمنل شخص تھا جسے وہ ننو گرایا کہتے تھے، جب اس کو پولیس مقابلے میں مارنے لگے تو جو ڈی ایس پی یا ایس پی صاحب لے کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے گزاری ہو، اللہ پھر معافی کی توفیق نہیں دیتا ہے، کہنے لگا نہیں پڑھوں گا، اسی طرح مر گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے بڑے کرمنل بدماش، بہت جن کی دہشت ہوتی ہے، یہ اتنے بزدل ہوتے ہیں۔ اب فرعون کی مثال دیکھ لیں، ساری زندگی اپنے آپ کو کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب اللہ رب العزت بدلہ لینے پہ آئے، صرف ایک غوطہ آیا تھا، ایک غوطے کے بعد ہی ساری چیخیں نکل گئی، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں اور اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو بنی اسرائیل نے توبہ نہیں کی تھی، اللہ کے ہر حکم کی اسے کم جانا اور اللہ کے ہر حکم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ معافی نہ مانگنے کے سبب اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 2 نبیوں کو، عیسیٰ بن مریم اور داود کو بھیجا کہ بنی اسرائیل پہ جا کے لعنت کر دو۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ بڑے ہی نافرمان ہو گئے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائی سے منع نہیں کرتے، برائی میں خود بھی ملوث ہوتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ کہتے ہیں یہ بہت برا کام کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، ہم نے بھی اپنی زندگی کو کچھ معیار بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آدمی نیکی کا حکم دیتا ہے تو اسے روکنے والے 50 ہیں، بشمول حکومت اور ہمارے ادارے، لیکن برائی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برائی سے کسی کو روکتا ہے تو اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم خدائی فوجدار ہو، جاؤ اپنا کام کرو، جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بڑی خوفناک بات ہے جس سے ہم دوچار ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، پہلے تو ان کے علماء نے، ان کے صلحاء نے منع کیا، پھر وہ بھی ساتھ لگ گئے۔ کچھ منع کرنے والے تھے، کچھ کہتے تھے جنہ کھا دیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ۔ تو اللہ نے اگر وہ گناہ کرنے والوں کو بندروں کی شکل میں بدلا تھا تو منع نہ کرنے والوں کو اللہ نے خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ اس لیے آج اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات عرض کرتا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے باز آ جانا چاہیے، تو اسے اپنا دشمن مت تصور کریں۔ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ سے آنے والے حالات سے، آنے والی مشکلات سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات پڑھ کے میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا،
اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی، یا ربی، اے میرے رب، کم اعصیک ولم تعاقبنی، اے اللہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اس کے باوجود تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ فقیل لہ، رب نے اسے پتہ کیا کہا؟ اے امت اسلام، غور سے میری بات سنو، تڑپ گیا ہوں یہ بات سن کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ رب العزت نے جواب دیا، کم اعاقبک وانت لا تدری، اے میرے بندے تو جانتا ہی نہیں میں کیسے تجھ سے انتقام لیا ہے۔ اس نے کہا کیسے لیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، الیس قد حرمتک حلاوۃ مناجاتی، کیا میں نے اپنے سامنے مناجات تم پہ حرام نہیں کر دی؟ تجھے نماز کی توفیق نہیں، تمہیں روزے کی توفیق نہیں، کیا یہ تیرے گناہوں کا رزلٹ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ ڈنڈے سے نہیں دنیا میں مارے گا، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہم قضا عمری کے لیے مسجدوں میں آ گئے، اس کے بعد کیا اللہ مر گیا ہے؟ نہیں، ہم مر گئے ہیں، ہمارا زمین مر گیا ہے کہ ہم نے ایک ہی دن اللہ کی عبادت کے لیے سوچا، اس کے بعد ختم۔ تو اس بنی اسرائیل کے عالم نے جب اللہ سے کہا تھا، اے اللہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، تو مجھ سے کوئی انتقام نہیں لیتا، اللہ کہتا ہے میں لیتا ہوں، لیکن تجھے احساس نہیں، کیا میں تجھ سے اپنے سامنے مناجات سرگوشی کی بات چھین نہیں لی؟ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیو، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں ماء العین فی الارض، زمین کے اوپر جو چشمے کا پانی ہوتا ہے، حیات الزرع، وہ تمہاری کھیتی کے لہلہانے کے کام آتا ہے، تمہاری کھیتی کی زندگی ہے۔ وماء العین علی الخد حیات القلب، تیرے رخسار پہ جو تیری آنکھ سے آنسو کا پانی بہتا ہے، وہ تیرے دل کو زندہ کرتا ہے۔ آج ہم مراسیوں کی مجلسوں میں جا کے ہنسنا زندگی سمجھتے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں تمہارے دل کی زندگی اس میں ہے کہ تیری رخسار پہ تیری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے چاہیے، اور اللہ رب العزت کے نظر میں اس آنسو کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک آنسو اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک آنسو کی قیمت یہ ہے کہ اللہ ساری زندگی کی خطاؤں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ کوئی ہے اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے والا؟ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جو اکیلا بیٹھا ہوا، اس کے دل میں اپنے رب کا خوف آیا اور وہ رو پڑا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت کے دن کی اس سخت اذیت سے اسے محفوظ کر کے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اپنی مصیبتوں پہ تو بہت روتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے تو بہت آنسو بہاتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ خوف زدہ ہوتے ہوئے، جہنم کے عذابوں کو اپنے دل میں تصور کرتے ہوئے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہا ہے؟ تو اللہ پھر فرمایا، یا طالب الجنہ، اے جنت کو طلب کرنے کا ارادہ کرنے والے، بذنب واحد اخرج ابوک منہا، کیا تو نے سوچا ہے کہ تیرے باپ کو صرف ایک غلطی کے سبب جنت سے نکال دیا گیا تھا؟ اتطمع فی دخولها بذنوب لن تتب علیہا،
لیکن تو سمجھتا ہے کہ میں بہت سے گناہ بھی کروں اور توبہ بھی نہ کروں مجھے جنت مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آج کے دن میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے پتہ کیا انعام ہے؟ ایماندار بھی ہو اور توبہ بھی کرنے والا ہو، اس کے لیے کیا اللہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جو ہیں نا، وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سب سے پہلے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ویؤمنون بہ، اللہ کے ہر حکم کی تابعداری، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور ویستغفرون للذین آمنوا، جو لوگوں کے اندر صحیح ایماندار ہے ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ اور میں سوئے ہوئے ہیں، اگر ہم اچھے ایماندار ہیں تو وہ عرش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے اللہ کے حضور ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، کون ایماندار ہے؟ جو اللہ کے رستے کی اتباع کرتا ہے، جو کسی انسان کے رستے کو نہیں، اللہ کے رستے کو فالو کرتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ، دوسری دعا یہ کرتے ہیں اللہ اسے جہنم کے عذابوں سے بچا لے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ واتبعوا سبیلک، جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں۔ وقیہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذابوں سے بھی بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کر دے جن کا تم نے ایمانداروں اور توبہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے ماں باپ میں جو نیک تھے انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ وازواجہم، اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ وذریاتہم، ان کی اولادوں کو بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ایک شخص کی نیکی اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کی اولاد کو بھی جنت میں قریب کر دے گی۔ تو کیا ہم ایسا بننا پسند نہیں کریں گے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ اب دیکھیں ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے، کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں نکل جاؤ، اب تمہارا جنت میں کوئی کام نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا۔ اب دنیا میں آدم علیہ السلام آ گئے، ہر وقت روتے رہتے، یہ بھی نہیں پتا تھا میں رب کو راضی کیسے کروں۔ اللہ نے ان کی اضطراری کیفیت کو دیکھا تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آسمان سے ان کے دل میں القاء کیے کچھ کلمات، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے توبہ کی۔ وہ کلمات سورۃ اعراف کے اندر آتے ہیں، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا جاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیو، ہر نبی نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار معافی کی درخواستیں کرتے رہے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، خطبے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، میں چند ایک گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین دعا بتائیے اور میں اسے بہترین وقت میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ آپ نے جو دعا سکھلائی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ سے یہ التجا کیا کرو، کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ شخص ہیں جو اس امت کے اندر ان سے افضل کوئی انسان نہیں، پیارے نبی کے بعد اس امت کے اندر سیدنا ابو بکر سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ کوئی کتنی بکواس کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ عزت کا معیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت تو اللہ نے دینی ہے اور اس نے جس کو دی ہے اسی کو دی ہے۔ یہ سب سے افضل انسان، دعا کیا منگوائی ان سے؟ کہا اللہ سے کہنا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنی نفس پہ اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، ظلماً کثیراً بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں میرے گناہوں کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہا ابو بکر جب نماز پڑھ لو اتحیات میں بیٹھو، اتحیات اور درود پڑھ لو تو پھر یہ دعا پڑھا کرو، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ انہی کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، ان کے دل میں بھی خیال آیا میں بھی رسول اللہ سے کچھ پوچھ لوں۔ کہا اللہ کے پاک حبیب مجھے بھی کچھ دعا سکھا دیجیے اور اس کا وقت بھی بتا دیجیے، آپ نے جو دعا سکھائی وہ عرض کرتا ہوں، اور جو وقت بتایا وہ یہی وقت تھا کہ جب اتحیات میں بیٹھو تو یہ کرو۔ کہا ان چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ ہر قسم کے گناہ اور چٹی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، نبی کریم کی امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا وہ مسیح اور دجال کا آئے گا، اے اللہ مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے اتحیات میں پڑھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا
تو آپ نے اتحیات میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم اغفر لنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ما قدمنا جو پہلے کر چکا، وما اخرنا جو آئندہ کرنے والا ہوں، وما اسررنا جو چھپ کے کیے، وما اعلنا جو ظاہراً کیے، وما انت عالم به منا، اے اللہ میں تو اپنے گناہوں کو بھی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ سب سے پہلا تو ہے، سب سے بعد بھی تو ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آخر میں چہرہ تو اللہ ہی کا باقی ہوگا، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دعا جو رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھلائی ہے، اس دعا کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ استغفار میں سب سے زیادہ سردار اور بڑے کلمات، کہا جو شخص صبح اسے پڑھ لے گا اور اس کا عقیدہ بھی اس پہ ہوگا، اگر اس دن موت آ گئی تو جنت میں چلا جائے گا، اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو رات کو موت آئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبح شام پڑھا کرو، کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو ہی میرا رب اور میرا الہ ہے۔ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا علی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، ووعدک ما استطعت، اے اللہ جو تیرے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہے اس پہ اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ سے سرزد ہوئی۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھ پہ کی میں اس کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اپنے گناہوں کا بھی اقراری ہوں، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے علاوہ تو میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح اور شام پڑھیں۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات کا میدان ہے اور آپ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا تصور ہے کہ سارا دن اسی طرح دعائیں مانگتے گزر گیا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عرفات کا دن ایسا ہوتا ہے جب انسان کے دل کی کیفیت شاید ساری زندگی وہ نہ بن سکے جو جب وہاں بنتی ہے۔ انسان کے ذہن میں اس کی پوری زندگی کی مووی گھومتی ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دعائیں مانگ رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا ہوگا، یہ میرا تصور ہے۔ جب جیسے جیسے سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے انسان کا دل بھی ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور جب عصر کے بعد کا وقت آگے چلتا ہے تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے، کہیں سے چیخوں کی، کہیں سے آوازاریوں کی آوازیں آتی ہیں، وگرنہ ایسا سناٹا چھایا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی امان۔ ایسے وقت میں رسول اللہ نے یہ دعا کی۔ شاید یہ کلمات کبھی ہم نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے کبھی اللہ کے سامنے ایسی عاجزی بھی کرنی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ،
انک تعلم وترى مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتحال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر من خضعت لك رقبته وفازت لك عیناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما یا خیر المسئولین یا خیر المعطین یا ارحم الراحمین۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انک تعلم وتری مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، وانا البائس الفقیر، اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، المستجیر، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت عطا کر دے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ اپنی خطاؤں کا اقرار تیرے سامنے کرتا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی، وفازت لک عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ونحل لک جسدہ، تیرے خوف سے جسم کانپ رہا ہے، ورغم لک انفہ، اللہ روتے روتے ناک بھی بہہ رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ میری دعا یہاں سے نامراد نہ لٹانا، وَكُن بِي رَؤُوفٌ رَحِيمًا، اے اللہ تجھ سے زیادہ درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے، یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے مانگا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ عطا کر سکتی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پر رحم فرما دے۔ تو میرے بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیہم، لوگو اللہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن تم ہو تو گندی خواہشات کو پورا کرنے پہ تلے ہوئے ہو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے اے اہل ایمان، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کے دعوے دارو پکی اور سچی توبہ کر لو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ دوسرے مقام پہ سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، وآمن، اور صحیح ایماندار بن جاتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس پہ اتنا مہربان ہوتا ہے، اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر لے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لے گا۔
اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین، اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا اور پاک رہنے والا بنا دے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والا پاک رہنے والوں کو ہی ان سے ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کا رزق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔